اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جیم اسلامک وائس چینل کے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا ہے۔ ناظرین، دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جن و انس کی ارواح کو اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ روح قبر میں آنے والے کو پہچانتی ہے۔ یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن و احادیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے جائے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت سلیمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن اسلام باہم ملے، ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ کہا کیا زندہ اور مردے بھی ملتے ہیں؟ یعنی فرمایا کہ مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہے جائے۔ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں آ گیا ہو، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہے، عزیز و اقارب ہے، اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے اور جب اس کو دفنایا جاتا ہے تو وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی روح ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب میرے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ جب اس کے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، جلدی مجھے قبرستان کی طرف لے کر جاؤ اور بہت جلد مجھے اپنے اصلی ٹھکانے یعنی قبر میں اتارو۔ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آگے آنے والے مرحلے آسان ہے یا سخت ہے، اس کو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ روح نکلنے کی جو سختی ہے اسی سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو مومن بندہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے لے چلو، مجھے قبر کے اندر اتارو، میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور جو گنہگار، فاسق، فاجر، بے نمازی ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں، اپنی فیملی کے لیے بہت زیادہ کمایا اور ان کے لیے گھر، مکان بنایا، اور اب تم مجھے اپنے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کے اندر کہاں ڈالے جا رہے ہو۔ اسے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگوں، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب میں قبر کے اندر ہوں، اور میری فیملی میری پچھلی دنیا میں جس میں میں پہلے تھا وہاں میری فیملی اور میرے رشتہ دار موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ میری قبر پر آیا ہوا میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے یا میرا رشتہ دار ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے تو پھر وہ پہچان کر بھی اس کی توجہ یا دھیان اس کی طرف نہیں ہوتا۔ جب کوئی قبر پر جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر ہیں، اور وہ مردہ ہے جو قبر کے اندر ہے۔
اس کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ وہ پھر وہاں سے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے، مردے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو جب اس کے لیے تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی نہیں ملی ہوتی۔ اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے، اس کو دنیا بہت یاد آتی ہے کہ میں بہت عیش کی زندگی میں تھا، اس کے لیے وہ جنت تھی۔ گناہگار کے لیے تو یہ دنیا بہت عیش کی جگہ ہے، اس لیے وہ دنیا والی زندگی کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور جو قبر والی برزخی زندگی ہے، اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بہت راحت میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کوئی بات یاد نہیں آتی، اب وہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے، وہ اسی میں خوش رہتا ہے۔ اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے عمل اچھے ہیں تو موت سے اچھا پیغام کوئی نہیں، اور اگر انسان کے عمل خراب ہیں تو موت سے برا پیغام اس کے لیے کوئی نہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔